بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابن کا معنی کتاب یا خط، رسالہ وغیرہ۔ خط کے لیے بھی کتاب کا استعمال ہوتا ہے۔ کتاب کو کتاب کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، کتاب کو رسالہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کیفا، یہ کیفا حرف استفہام ہے، حالت دریافت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ رسالتن کا معنی پیغام، خط یا رسالہ کہہ لیں۔ الکتب جمع ہے کتاب کی، جس کا معنی کتابیں یا خطوط، اور رسالتن یہ واحد ہے، اس کی جمع رسائل یا رسالات آتی ہے۔ ذکیٌ کا معنی ذہین، چالاک، جمع اذکیاء۔ استمع یستمع، استماع افتعال سے، واحد مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے۔ تو سن، تو غور سے سن۔ متی حرف استفہام یا ظرف کے معنی میں بھی ہے، اس کا معنی کب، جب وغیرہ۔ مشتاق، اشتاق اشتاق و اشتیاق، باب افتعال سے اس میں فاعل ہے، اور اس میں مفعول بھی مشتاق ہی آتا ہے۔ اس کا معنی خواہش مند۔ ابھی، اب یہ مضاف ہے یا متکلم کی جانب، اس کا معنی میرے والد، میرے باپ۔ یہ چند مفردات آپ حضرات نے پڑھے، سنے، اب انہی مفردات کا استعمال دیکھیں۔ احمد، السلام علیکم یا یوسف، یعنی احمد نے کہا اے یوسف تم پر سلامتی ہو۔ جواب میں یوسف نے کیا کہا؟ یوسف علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ برکات یہ برکتن کی جمع ہے۔ احمد، کیف انت وماذا تعمل الآن۔ عامل یعمل، سمع یسمع سے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ انتا کی ضمیر اس میں فاعل ہے۔ معنی تم کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، عمل انجام دے رہے ہو۔ تعملو کا معنی الآن، یہ ظرف زمان ہے۔ ماذا برائے استفہام۔ کیف انت، آپ کیسے ہیں، یا تم کیسے ہو، یا تو کیسا ہے۔ وماذا تعمل الآن، اور اس وقت
آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ وماذا تعمل الآن، اور اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ یوسف انا اکتب رسالۃ الی اخی عزیز، کتب یکتب، کتاباً کا معنی لکھنا، اکتب واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں لکھ رہا ہوں، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، رسالتاً کا معنی یہاں خط، اور اخن کا معنی بھائی، اور اخ یہ یا کی جانب مضاف ہے، اخی میرا بھائی، عزیز کا معنی پیارا جمع اعزا، انا اکتب رسالۃ الی اخی عزیز، میں ایک خط لکھ رہا ہوں اپنے پیارے بھائی کو، یا میں ایک خط لکھ رہا ہوں اپنے پیارے بھائی کی جانب۔ احمد انت تعرف کتابۃ الکتب وانت صغیر بہذہ السن انک لذکی، تعرف عارف یعرف سے ہے، یعنی ضرب یضرب سے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تا ضمیر بارز، تا نہیں بلکہ انتا ضمیر اس کا فاعل ہے، کتابۃ الکتب یہ مفعول ہے، کتابۃ کا معنی یہاں لکھنا، الکتب کا معنی یہاں خطوط، ہاں کتاب کی جمع، صغیر کا معنی جانتے ہیں آپ، السن کا معنی عمر، ہاں انکا لذکی، لذکی میں لام جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، اور ذکی کا معنی ذہین و فطین۔ انت تعرف کتابۃ الکتب، آپ یا تم خطوط لکھنا جانتے ہو، وانت صغیر بہذہ السن، حالانکہ تم اس عمر کے چھوٹے ہو، انک لذکی، تم واقعی ذہین ہو، ہاں انت تعرف کتابۃ الکتب، تم خطوط لکھنا جانتے ہو پہچانتے ہو، وانت صغیر، حالانکہ آپ یا تم چھوٹے ہو، بہذہ السن اس عمر کے، اس چھوٹی عمر کے چھوٹے ہو، انک لذکی، آپ واقعی یا تم واقعی ذہین و فطین ہو۔ یوسف تعلمت ذا فی المدرسۃ، تعلمت تعلم یا تعلم تعلما باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی آتا سیکھنا، تعلمت واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ذا اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ وہی کتابۃ الکتب، خطوط کا لکھنا۔ تعلمت ذا فی المدرسۃ، میں نے یہ یا وہ مدرسے میں سیکھا ہے، یعنی میں نے خطوں کا لکھنا مدرسے میں سیکھا ہے۔ والکتابۃ سہلۃ، اور لکھنا آسان ہے، خط لکھنا آسان ہے۔ ولا اکتب کلاما کثیرا، لا نفی کے لیے ہے، اکتب یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، کلاما کثیرا یہ مفعول بہ ہے بترکیب توصیفی۔ ولا اکتب کلاما کثیرا، میں زیادہ کچھ نہیں لکھ رہا ہوں، ہاں ولا
اکتبو کلامن کثیرن، اور میں زیادہ کچھ نہیں لکھ رہا ہوں، خذ الرسالۃ واقرأھا، خذ فعل امر ہے اخذ یاخذ سے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر فاعل، اس کا معنی لے پکڑ، الرسالۃ اس کا مفعول ہے، واقرأ یہ اقرأ ہے، واقرأ حمزہ وصلی ہے اس لیے حالت وصل میں گر گیا، تو واقرأ ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ واقرأ ہا پڑھیں گے۔ ہاں یہ بھی امر حاضر کا صیغہ ہے، انتا ضمیر فاعل ہے، واقرأ ہا میں جو ضمیر منصوب ہے اس کا مرجع وہی خط ہے رسالہ۔ ولا اکتب کلاما کثیرا، اور میں زیادہ کچھ نہیں لکھ رہا ہوں، خذ الرسالۃ خط لیجئے، رسالہ لیجئے پکڑیے، واقرأھا اور اس کو پڑھیے۔ احمد اشکرو کا، اشکرو شکرا یشکرو، واحد متکلم کا صیغہ، کاف ضمیر خطاب مفعول، انا ضمیر فاعل، اشکرو کا میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا اشکرو کا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یوسف استمع لأقرأھا علیک، استمع کا معنی آپ اوپر جان چکے، غور سے سنو یا غور سے سن، لأقرأھا لأقرأھا یہ امر نہیں ہے بلکہ یہ ہے واحد متکلم، قرأ یقرأ سے اقرأ، واحد متکلم، انا ضمیر فاعل اور لام یہ تعلیلیہ ہے، ہا ضمیر کا مرجع الرسالہ ہے۔ استمع غور سے سن یا غور سے سنو، غور سے سنیے، لأقرأھا علیک تاکہ میں اس رسالے کو، اس خط کو تم پر پڑھوں، لأقرأھا تاکہ میں اس کو پڑھوں، علیک تم پر۔ اخی و عزیزی عزیز، میرے بھائی میرے پیارے پیارے، ما رأیتک من زمان، ما یہ نفی کے لیے ہے جس کا معنی نہیں، رأیت رأى یرا سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہاں میں نے، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا، کاف ضمیر خطاب مفعول ہے، من زمان اسی سے متعلق ہے، ما رأیتک من زمان میں نے آپ کو ایک مدت سے یا ایک زمانے سے نہیں دیکھا، ہاں زمان کا معنی وقت، زمانہ جمع ازمنہ آتی ہے، ما رأیتک من زمان میں نے آپ کو ایک زمانے سے، ایک مدت سے نہیں دیکھا، فمتی تحضر، ہاں حضر یحضر سے تحضر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کا معنی حاضر ہونا، ہاں انتا کے ضمیر فاعل، فمتی متی کا معنی اوپر گزر چکا ہے، فمتی تحضر تو آپ کب حاضر ہوں گے، آپ کب تشریف لائیں گے، ہاں آپ کب آئیں گے، انتا غبت کثیرا، غابہ یغیب، غیباً اس کا معنی غائب ہونا، پوشیدہ ہونا، غبت واحد مذکر حاضر ماضی کا صیغہ، انتا غبت کثیراً آپ بہت دنوں سے غائب ہیں، آپ بہت دنوں سے حاضر نہیں ہیں، وَأَنَا مُشْتَاقٌ إِلَيْكَ اور میں آپ کا مشتاق ہوں، میں آپ کا خواہش مند ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فتعال، تعال یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ باب تفاعل سے ہے، فتعال تو آپ علی عجل، ہاں عجل کا معنی جلدی، ہاں فتعال علی عجل تو آپ جلد تشریف لائیے، تو آپ جلد آئیے، ابی و امی بخیر، اب کا معنی جانتے ہیں، کا معنی والدہ، ماں، امی میری ماں، اب کا معنی باپ،
ابی میرا باپ، امی و ابی بخیر، میری ماں میرا باپ یا میرے والد اور میری والدہ بخیر خیریت سے ہیں، راحت سے ہیں، چین و سکون سے ہیں۔ وَيُسَلِّمَانِ عَلَيْكَ، سلامہ یسلم تسلیم کا معنی علی صلے کے ساتھ آتا ہے، سلام کرنا، سلام کہنا۔ یسلمان یہ باب تفعیل سے تثنیہ کا صیغہ ہے، ہما ضمیر اس کا فاعل ہے اور مرجع اب اور ہے۔ وَيُسَلِّمَانِ عَلَيْكَ، وہ دونوں آپ کو سلام کہتے ہیں، یعنی والدین آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ أَنْتَ بِخَيْرٍ، رجا یرجو کا معنی امید کرنا، ارجو واحد متکلم کا صیغہ، انا ضمیر فاعل ہے، میں امید کرتا ہوں۔ کانا یکونو کا معنی تھا بھی آتا ہے اور یہاں ہونا بھی آتا ہے۔ ان تکونا میں ان ناصبہ ہے، تکونا اسی لیے منصوب ہے، تکونو نہیں ہے، تکونا ہے ان ناصبہ کی وجہ سے۔ وارجو ان تکونا انت بخیر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وارجو ان تکونا بخیر، اور میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ خط ہوا اخوکا و محبوکا یوسف۔ اخ یہ مضاف ہے ضمیر خطاب کی جانب، اخوکا آپ کا بھائی، محبوکا محب یہ اس میں فاعل ہے باب تفعیل سے، جس کا معنی محبت کرنے والا، چاہنے والا۔ مضاف ہے کاف ضمیر خطاب کی جانب، اخوکا و محبوکا یوسف، آپ کا بھائی اور آپ سے محبت رکھنے والا یوسف۔ یہ ایک خط ہے۔